بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة اعیننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ فی الاولین وصلی علی سیدنا محمد وآلہ فی الآخرین وصلی علی سیدنا محمد وآلہ فی کل وقت محین۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، انسان کی طبیعت ہے کہ جس سے متاثر ہو جائے تو اس کا غلام بن جاتا ہے، اس کا تابع دار ہو جاتا ہے، اس کا فرما بردار ہو جاتا ہے، اس کی ہر بات اسے قبول ہوتی ہے، اس کی ہر بات کو ماننا اس کے لیے آسان ہوتا ہے، جس سے دل متاثر ہوتا ہے۔ اس وقت ساری دنیا کے مسلمان دنیا سے، دنیا والوں سے، دنیا کی ظاہری چمک دمک سے، دنیا کی رنگینیوں سے، اور جن کے پاس دنیا کا دھن دولت ہے ان سے اتنے متاثر ہو گئے ہیں، اتنے متاثر ہو گئے ہیں، اتنے متاثر ہو گئے ہیں کہ اگر ہم گنتی کرنے بیٹھیں تو 99% کا دل اور دماغ دنیا اور دنیا والوں سے متاثر ہے۔ اگر ہم گہری نظر سے اپنے گریبان میں جھانکیں تو ہمارا دل روزانہ پتہ نہیں کتنی چیزوں کے بارے میں یہ تمنا کرتا ہے، میرے پاس بھی ہوتی نہیں ہے کتنا اچھا ہوتا، میرے پاس بھی یہ چیز ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ پتہ نہیں کتنی دفعہ دل میں یہ خیال میرے اور آپ کے گزرتا ہوگا۔ اچھی گاڑی گزرتی دیکھی تو واہ کیسی گاڑی ہے، مجھے مل جائے تو کیا ہی بات ہے، چاہے ملنا ممکن ہی نہ ہو پھر بھی تمنا ضرور ہوتی ہے۔ کسی خوبصورت بنگلے کے پاس سے گزرے تو واہ کیا شان ہے گھر کی، کیسا عظیم الشان گھر بنایا ہے، بھئی یہ ٹائلیں کہاں سے لائے ہیں آپ، یہ گیٹ کہاں سے بنوایا آپ نے۔ اور کسی دعوت میں چلے گئے، وہاں قورمے دیکھے اور بریانیاں دیکھیں اور گلتی دیکھی اور کھیر دیکھی اور کسٹرڈ دیکھا تو مزے ہی ہو جاتے ہیں، اور انسان کا دل اتنا متاثر ہوتا ہے کہ یار کیا اچھا ہوتا کہ ہمارے گھر میں بھی یہ چیزیں پکا کریں۔ کپڑے اچھے دیکھے اس سے متاثر ہو گئے۔ تو اب دنیا سے اور دنیا والوں سے چونکہ دل متاثر ہو گیا ہے، اس لیے ہم ہمیشہ وہ قدم اٹھاتے ہیں کہ جس سے ہم دنیا میں عزت محسوس کرتے ہیں۔ یہ نوجوان لڑکے آپ دیکھیں گے کہ جب یہ نکلتے ہیں تو ان کی عجیب ان کی حرکتیں ہوتی ہیں،
عجیب ان کا اسٹائل ہوتا ہے، عجیب ان کی چال ڈھال ہوتی ہے، اور عجیب ان کا روپ اور رنگ ہوتا ہے۔ روز نئے ڈیزائن۔ بیٹا آپ ویڈیو بنا رہے ہیں؟ روزانہ نئے اسٹائل مارکیٹ میں آ رہے ہیں، اور ہماری نوجوان نسل انہی اسٹائلز کو دیکھ کر اپنی زندگی بنا رہی ہے۔ جب ہم پڑھتے تھے اسکول میں، کالج میں، تو اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ بال آگے سے چھوٹے ہوں اور پیچھے لمبے کندھے تک ہوں۔ یہ ایک اسٹائل تھا نوجوانوں کا، تو سارے نوجوان ایسے ہی کرتے تھے۔ پھر ہمارے ہی زمانے میں ایسا رواج آ گیا کہ پیچھے سے بال بہت چھوٹے چھوٹے، جیسے فوجی کٹ ہوتی ہے نا، چھوٹے چھوٹے بال، اور آگے بڑے بڑے بال۔ تو سارے نوجوانوں نے ایسے ہی کرنا شروع کر دیا، بالکل الٹ، پہلے آگے چھوٹے پیچھے بڑے، پھر پیچھے بڑے آگے چھوٹے۔ تو نوجوانوں نے نہ دیکھا آؤ نہ تاؤ، بس ویسے ہی کرنا شروع کر دیا جیسی تصویریں مارکیٹ میں آئیں، اور جیسے فلموں کے ایکٹروں نے کیا، جیسے ڈراموں کے ایکٹروں نے کیا، نوجوان نسل بھی ویسے ہی کرنے لگ گئی۔ اب آج کل جو اسٹائل چل رہا ہے، آدھے سر پہ بال رکھے جائیں، آدھا سر بالکل ہی گنجا رکھا جائے۔ تو آپ دیکھیں جتنے اسٹائلز نوجوان ہیں، جتنے ماڈرن بننے والے نوجوان ہیں، بڑی یونیورسٹیوں میں، بڑے کالجز میں پڑھنے والے پیسے والوں کی اولادیں ہیں، یہ سب ہی اسی اسٹائل سے اپنے بال بنوا رہے ہیں اور یہی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک دفعہ ہم جماعت میں نکلے ہوئے تھے چلے میں، تو ایک نوجوان آیا ملنے کے لیے، تو آ کے پاس بیٹھا، با ادب تھا، اچھا بچہ تھا، عطیات میں آ کے بیٹھا۔ جب بیٹھا تو اس کی ران ننگی ہو رہی تھی، یہاں سے اس کی جو پینٹ تھی نا وہ پھٹی ہوئی تھی۔ تو بہرحال تو میں تو نظر کو جھکا کے اس سے بات کرتا رہا، اسے بات کر لی، مصافحہ کر کے چلا گیا۔ بعد میں اس کا بھائی آیا، وہ مدرسے میں پڑھتا تھا۔ میں نے کہا تمہارے بھائی کی پینٹ پھٹی ہوئی ہے، اللہ کے بندے کم از کم اس کو پینٹ تو صحیح لے کے دو بیچارے کو یار۔ تو کہا نہیں مولوی صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے آج کل پھٹی پینٹ پہننے کا رواج چل رہا ہے، اور حقیقت ہے یہ بعد میں واضح ہوا کہ پھٹی ہوئی پینٹ پہننا بھی ایک رواج ہے۔ اللہ کے بڑے سے بڑے نافرمانوں نے جو بھی کیا نا، بس ہماری نسل اس طرف بھاگ رہی ہے۔ وہ غلط کریں تو بھی اپنائیں گے، وہ صحیح کریں تو بھی اپنائیں گے، وہ ذلت کے کام کریں گے ہم اس کو بھی عزت سمجھ کے اپناتے ہیں۔ کیوں؟ پتہ ہے کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، ہمارے نبی نے بتائی تھی، اذا عظمت امتی الدنیا نزعت منها ہیبت الاسلام۔ جب میری امت کے دل میں دنیا کی عظمت آ جائے گی نا، تو پھر نبی کا طریقہ اور نبی کی سنت اور نبی کا اسٹائل اور نبی کا طریقہ ان کے نگاہوں سے گر جائے گا، اور پھر وہ کریں گے جو اس زمانے کے بڑے اللہ کے نافرمان کر رہے ہوں گے۔ میرے دوستو، ہماری نسل، ہم سب کے دل آج دنیا سے متاثر ہیں، دنیا والوں سے متاثر ہیں، ساز و سامان سے متاثر ہیں، دھن دولت سے متاثر ہیں، اور دنیا کی عزت سے متاثر ہیں، دنیا کی لش پش سے متاثر ہیں، اچھے بنگلے، اچھی گاڑیاں، اچھے موبائل، اچھی بائک، بس یہی آج کے نوجوان کا سب سے بڑا مقصد بن چکا ہے، سب سے بڑی منزل بن چکا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ساری چیزیں تو فانی ہیں، ختم ہونے والی ہیں۔ دنیا کا ساز و سامان چاہے کتنا ہی تعداد میں زیادہ ہو، چاہے کتنا ہی کوالٹی میں اچھا ہو، لیکن ایک دن چھوڑ کے مرنا ہے۔ دنیا میں انسان کتنا مالدار بن سکتا ہے، کتنا مالدار بن سکتا ہے؟ بل گیٹس بن سکتا ہے، اس سے زیادہ مالدار تو نہیں بن سکتا، اس سے بھی زیادہ بن جائے۔ ساری کائنات کے سارے خزانوں کا مالک ایک شخص اگر بن جائے نا، تو کیا خیال ہے، موت تو اس کو بھی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ بتاؤ بھائی، موت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ موت تو پھر بھی آئے گی۔ اچھا جب موت آئے گی تو یہ جو ساری دنیا کے خزانے اس نے جمع کیے ہیں، یہ ساری دنیا کے خزانے ساتھ لے کے جائے گا؟
آدھا لے کے جائے گا، تہائی لے کے جائے گا، چوتھائی لے کے جائے گا، پانچواں، چھٹا، آٹھواں، سواں حصہ لے کے جائے گا، 1 روپیہ ساتھ لے کے نہیں جائے گا، سب یہاں پڑا رہے گا۔ پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ اشعار ہیں، اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ تھوڑی ہے یار، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اپنے سے پہلے لوگوں میں دیکھو کہ انہوں نے کیا کیا، اس کا انجام کیا ہوا، اچھائیاں کرنے والوں کا انجام کیا ہوا، برائیاں کرنے والوں کا انجام کیا ہوا، مال اور پیسے اور دولت اور کرسی اور عہدے کو مقصد بنانے والوں کا کیا انجام ہوا، اور اللہ اور اس کے نبی کو جنت اور جہنم کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اس میں غور کرنا، اس کے لیے دنیا ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 20 جگہ عبرت حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اندھے بن کے مت رہو، آنکھیں کھول کے دیکھو کہ دنیا میں کیا ہوا اور کیا ہو رہا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تم نے دیکھا نہیں کہ ہاتھی والوں کا کیا حشر ہوا؟ دیکھا نہیں، حالانکہ کہنا چاہیے سنا نہیں، لیکن کہہ رہے دیکھا نہیں تم نے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے اندھے بن کے مت چلو، آنکھیں کھول کے چلو۔ آنکھیں کھول کے چلو گے تو تمہیں ماضی بھی ایسے ہی نظر آئے گا جیسے تمہیں حال نظر آ رہا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، دیکھا نہیں ہاتھی والوں کا کیا حشر ہوا جو دنیا کا طاقتور ترین لشکر لے کر آئے تھے اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لیے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد۔ تم نے دیکھا نہیں عاد کے ساتھ کیا ہوا؟ اب یہ اللہ مجھے آپ کو کہہ رہے، ہم تو عاد کے 5000 سال بعد پیدا ہوئے، اللہ کہہ رہے تم نے عاد کو نہیں دیکھا ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نے ان آنکھوں سے نہیں دیکھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم آنکھیں کھول کے رکھتے، عقل کو استعمال کرتے، سوچ سمجھ کر سنبھل کر زندگی گزارتے تو تمہیں ضرور اس بات کا احساس ہوتا کہ اللہ کے نافرمانوں کا انجام بہت برا ہے۔ اللہ کے نافرمانوں کا انجام اچھا نہیں ہے، وہ چاہے کتنی اچھی گاڑی میں سواری کرتے ہو، وہ چاہے کتنے بڑے جہاز میں اڑتے ہو، چاہے کتنے مال پیسے میں رہتے ہو، چاہے کتنے بڑے بلند و بالا بلڈنگ اور بنگلے میں رہتے ہو، لیکن اگر وہ اللہ کے نافرمان ہیں ان کا انجام بہت برا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں اللہ نے عاد کے ساتھ کیا کیا، ارم کے ساتھ کیا کیا، اتنے بڑے بڑے لوگ تھے، اللہ کہہ رہے ایسے ہم نے بنائے ہی نہیں۔ یہ اتنے بڑے لوگ تھے کہ اتنے بڑے قد کاٹ والے ہم نے بنائے ہی نہیں۔ ہم گئے ان کے علاقے میں، قوم عاد کے علاقے کا نام ہے وادی احقاف، یمن کے جنوب میں ہے یہ، وہاں اللہ ہمیں لے گئے تھے دین کے لیے۔ سنسان پڑی ہیں ان کی وادیاں، جیسے آپ کا چولستان ہے نا، بالکل یوں سمجھے وادی احقاف ہے یہ۔ اگر یہاں پہاڑیاں ہو نا تو بالکل ایسے جیسے وادی احقاف ہے یہ۔ یہاں تو ابھی بھی کچھ بارش کے برسنے سے کچھ سبزہ اگ جاتا ہے، کوئی جھاڑیاں اگ جاتی ہیں، کوئی درخت بن جاتے ہیں، کوئی جھاڑیاں، کوئی ٹہنیاں، شاخیں بن جاتی ہیں۔ وہاں تو نام و نشان ہی نہیں ہے کسی پتے اور سبزے کا۔ تم نے دیکھا نہیں اللہ نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسے لوگ ہم نے بنائے ہی نہیں۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور اس سمود کو تم نے نہیں دیکھا جنہوں نے اس زمانے میں آج سے 4500 سال پہلے جنہوں نے پتھروں کو
پہاڑوں کو تراش تراش کے ایسے محل بنائے کہ آج بھی ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی ہے لیکن آج بھی دنیا ان کے محلات کو دیکھ کے دنگ رہ جاتی ہے کہ جب کریش مشینیں بھی نہیں تھیں تو انہوں نے کیسے کاٹا ہوگا اس کو، اور ایسی خوبصورت ڈیزائن کے ساتھ انہوں نے بنائے ہیں محلات کے، آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، محل تو بہت عالی شان بنائے، طاقتور تو بہت زیادہ تھے۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، اور تم نے دیکھا نہیں فرعون جو خدائی کا دعوے دار تھا، کتنا بڑا اس کا لاؤ لشکر تھا، کتنی بڑی اس کی حکومت تھی، انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا اللہ نے؟ الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے سرکشی مچائی ہوئی تھی ساری دنیا میں، اپنے علاقوں میں، اپنے شہروں میں۔ جب انہوں نے سرکشی مچائی، جب وہ سرکش ہوئے، اللہ کے نافرمان ہوئے، اللہ کے قانون سے انہوں نے منہ موڑا، تو پتہ کیا ہوا؟ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، پھر وہ دن بدن اللہ پاک کی نافرمانی میں بڑھتے چلے گئے۔ پھر انجام کیا ہوا؟ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، تیرے رب نے اپنا کوڑا ان پہ برسا دیا، اپنا کوڑا ان پہ برسا دیا۔ پھر اب یہ یہاں تک اگر آیت ہوتی تو زیادہ خطرہ نہیں تھا، یہاں تک اگر آیت تھی خطرہ تو پھر بھی تھا لیکن اتنا خطرہ نہیں تھا۔ اگلی آیت کے ٹکڑے نے اس پوری آیت کو خوفناک بنا دیا ہے۔ آگے اللہ کہتے ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب اب بھی گھات میں بیٹھا ہوا ہے، ان والے کرتوت کرو گے وہی اشر کروں گا جو ان کا کیا تھا۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد۔ خبردار رہو، سنبھل کے رہو، ہوش میں آؤ، اگر نافرمانی سے باز نہ آئے وہی حشر کروں گا جو ان کا کیا تھا۔ میرے دوستو، دنیا ہمیشہ رہنے کی نہیں ہے، فانی ہے۔ یہاں کا مال مل بھی گیا تو کب تک اس سے عیاشیاں کریں گے؟ یہاں کا پیسہ مل بھی گیا تو کب تک اس سے مزے کریں گے؟ بھائی ایک دن موت نے آنا ہے، ایک دن موت ضرور آتی ہے، اور مرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی عمر کو فکس نہیں کر دیا، اس عمر میں مرنا ہے، فکس نہیں کیا، اللہ نے فکس نہیں کیا۔ آپ دیکھیں قبرستان جائیں، ہر سائز کی قبر ملے گی آپ کو۔ ابھی ہمارے محلے میں ایک چھوٹی بچی کا انتقال ہوا بڑے دردناک طریقے سے۔ ہمارے یہاں بارش ہوئی اور بارش میں ایک دم چند سیکنڈوں کے لیے شدید آندھی کا جھونکا آیا، اتنا شدید آندھی کا جھونکا آیا کہ ہمارے ایک محلے دار نے، ہمارے بہت پیارے دوست نے، ہمارے تبلیغی ساتھی ہیں، انہوں نے نیا گھر بنوایا تھا۔ تو نئے گھر میں تو ایسے حادثات نہیں آتے، لیکن قسمت جو ہو تو پھر نیا گھر کیا پرانا گھر کیا، نیا گھر بنوایا انہوں نے۔ ایسا شدید چند سیکنڈوں کے لیے آندھی کا جھونکا آیا کہ اس کی بچی نا، اس کی پوتی 3 سال کی نہیں 2.5 سال کی بچی، تو وہ صحن میں بارش میں کھیل رہی تھی، بارش برس رہی تھی، وہ کھیل رہی تھی۔ ایسا چند سیکنڈوں کے لیے شدید آندھی کا جھونکا آیا کہ وہ چھجا اس بچی کے اوپر گر گیا، گردن ٹوٹ گئی، سریا پیٹ میں چلا گیا اور بیچاری فوت ہو گئی۔ اچھا، اس کی ماں برآمدے میں بیٹھی ہوئی ہے اور دیکھ رہی ہے سارا منظر کہ میری بچی کھیل رہی ہے۔ وہ اکلوتی تھی، اپنے ماں باپ کی اکلوتی تھی۔ اس کا جو والد تھا بچی کا، وہ اللہ کے راستے میں چل رہا تھا، 40 دن کے لیے گیا ہوا تھا۔ جب اس کی لاش کو لے کے ہم نکلے نا، اس بچی کو اٹھا کے چلے قبرستان کے لیے، اس کی ماں کی چیخیں تھی، ایسی چیخیں تھی سارا شہر گونج جائے، آسمان ٹوٹ جائے، ایسی اس کی چیخیں تھی۔
कांप रहे थे हमारे हाथ चारपाई को उठाते हुए, चारपाई नहीं, ऐसी गोद में चटाई पे लिटा के उसको उठाए थे, हाथ कांप रहे थे हमारे। क्या उसकी माँ का हशर हो रहा होगा। जब कब्रिस्तान लेके आए तो मैंने कहा भी इस बच्ची का अब्बा अल्लाह के रास्ते में चल रहा है ना, तो इसको मैं खुद उतार लेता हूँ। इसका अब्बा अल्लाह के रास्ते में चल रहा है तो इसको मैं खुद कब्र में उतारता हूँ। तो मैं कब्र में उतरा उस बच्ची को लेके, तो उन्होंने मुझे बच्ची को पकड़ाया। जब बच्ची को मैं लिटाने लगा ना तो यकीन जानिए जैसे 14 तबक रोशन हो गए। अरे हम तो समझते हैं कि 50 साल के बाद मौत आती है, 60 के बाद मौत आती है, तो इसके बारे में इसके बाप के क्या प्रोग्राम होंगे, क्या इसकी आरज़ुएं और तमन्नाएं और अरमान होंगे, इसकी माँ की क्या आरज़ुएं और अरमान और तमन्नाएं होंगी। 3 साल 2.5 साल में ये वापस जा रही है और अब ये मिट्टी के हवाले हो रही है। जिसने सारी जिंदगी गोद में गुजारी थी, जो माँ की छाती से अभी दूध पी रही थी, आज वो कब्र की मिट्टी के हवाले हो रही है। ये है हकीकत, ये है हकीकत, ये सच है, बाकी सब झूठ है। हमारे नबी का इरशाद है, इन अस्दक़ क़ौलिन क़ालहु शायर, शायरों की बातें अक्सर मुबालगा आमेज होती है, झूठ से भरी होती है, लेकिन आपने इस्लाम ने फरमाया सबसे सच्ची बात जो किसी शायर ने कही है, बुखारी शरीफ की हदीस है ये, सबसे सच्ची बात जो किसी शायर ने कही है वो लबीद का शेर है, अला कुल्लु शैइन मा खलल्लाह बातिलुन व कुल्लु नईमिन ला महालत ज़ाइलुन। सुनो, अल्लाह के सिवा जो कुछ है वो सब झूठ है। अल्लाह के सिवा जो कुछ है सब झूठ है, धोखा है। हमारे हाई साहब फरमाते थे, अल्लाह सब कुछ है, बाकी सब धोखा है। भाइयों, सब धोखा है, कुछ नहीं है। जो घर अच्छे लग रहे हैं इनको छोड़ के हमने मिट्टी में जाना है, जो बीवियां बच्चे अच्छे लग रहे हैं इनको छोड़ के हमने कब्र में जाना है। जिन दोस्तों और यारों की वजह से हमारी नमाजें चली जाती है, तकबीर उला चली जाती है, जमातें छूट जाती है, ये यही होंगे, मैं और आप अकेले मिट्टी में होंगे। अला कुल्लु शैइन मा खलल्लाह बातिलुन, कान खोल कर सुनो, अल्लाह के सिवा सब झूठ है, धोखा है। अल्लाह और जो चीज अल्लाह से मंसूब रहे, जिसकी अल्लाह से निस्बत है, वो सब सच है, बाकी सब झूठ है। आज हमारे दिल दुनिया से, दुनिया वालों से इतने मुतासिर हो गए कि सारा दिन हम दुनिया को सोचते, दुनिया को बोलते, दुनिया को कहते और दुनिया के बारे में मंसूबे बनाते, और कभी बैठ के ये नहीं सोचते कि मैंने जो जिंदगी गुजारी है, आया इस जिंदगी पर अगर मैं मर जाऊं तो जन्नत में जाऊंगा। जो जिस हाल में चल रहा है वो उस हाल में मुतमईन है। जिसको अल्लाह ने नमाजों की तौफीक दे रखी है ना, तो वो ऐसे जैसे कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया नमाज पढ़ के। जो सिरोजा लगा रहा है वो अपने सिरोजे पे मुतमईन हुआ है, जो चिल्ला लगा रहा है वो अपने चिल्ले पे मुतमईन हुआ है, जिसने उम्रा कर लिया वो अपने उम्रे पे मुतमईन हो गया, जिसने हज कर लिया बड़ा तीर मार लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी ने ऐसी जमात तैयार की कि जिनकी जिंदगी का हर हर गोशा उम्मत मुस्लिमा के लिए रहबरी, रहनुमाई और हिदायत है। सहाबा में सबसे ज्यादा हिदायत याफ्ता वो 4 सहाबा है। सबसे पहले सिद्दीक अकबर है, फिर फारूक आजम है, फिर उस्मान बिन अफ्फान है, फिर अली उल मुर्तजा है। अब इन चारों की जिंदगी उठा के देखिए, इन चारों की जिंदगियों में रोना धोना ज्यादा है, बेइत्मीनानी ज्यादा है, इत्मीनान कम है। चारों की जिंदगी उठा के देखिए, इन चारों की जिंदगियों में खौफ गालिब है। क्या बनेगा, क्या होगा, कहां जाएंगे। हजरत उमर कहते हैं, अगर ये ऐलान हो कि सब सारे जन्नत में जाओ,
ایک کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے میرا ہی کہیں نام نہ آ جائے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زرار ابن زمرہ کنانی حضرت علی کے ایک انتہائی قریبی ساتھی تھے، ان کے بہت قریب رہنے والے، ان کے بہت زیادہ مقربین میں ان کا شمار ہوتا ہے زرار ابن زمرہ کنانی۔ تو ان کا ایک دفعہ جانا ہوا حضرت معاویہ کے دربار میں۔ تو حضرت معاویہ اور حضرت علی کا اختلاف تھا، تو حضرت معاویہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ ابھی میں اس سے سوال کروں گا حضرت علی کے بارے میں، دیکھنا یہ کچھ بول بھی پاتا ہے کہ نہیں، چونکہ حضرت معاویہ کا روب بھی بہت تھا، دبدبہ بھی بہت تھا۔ حضرت زرار ابن زمرہ کنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضرت معاویہ نے کہا یار حضرت علی کے بارے میں تو کچھ بتاؤ۔ اب ان کا گمان یہ تھا کہ شاید یہ کچھ بول ہی نہ پائے، چونکہ میرا اور ان کا اختلاف ہے تو شاید یہ کچھ بول ہی نہ پائے۔ لیکن حضرت زرار ابن زمرہ کنانی تو حضرت علی کے فدائی عاشق تھے، فدائی عاشق تھے۔ کہنے لگے امیر المومنین اوتعفینی عن ذلک، آپ مجھے معاف نہیں کریں گے؟ کہا نہیں کچھ فرماؤ۔ ان کا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ کیسے تھے۔ حضرت علی کا انتقال ہو گیا تھا، شہید ہو گئے تھے، اس کے بعد کی بات ہے۔ کہ میں آپ کو کیا بتاؤں وہ کیسے تھے۔ کانی انظر الیہ الآن، ایسے لگ رہا ہے جیسے ابھی بھی وہ میری آنکھوں کے سامنے پھر رہے ہیں۔ اور امیر المومنین آپ کو میں کیا بتاؤں وہ کیسے تھے۔ میں نے ایک دفعہ رات کے اندھیرے میں، رات کی تنہائی میں، کوئی ان کے پاس نہیں تھا، وہ تنے تنہا اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ سے اپنی داڑھی کو مٹھی میں پکڑا ہوا تھا اور رو رہے تھے۔ یبکی بکاء الحزین یتململ تململ السلیم، ایسے تڑپ رہے تھے جیسے بچھو کا ڈسا ہوا تڑپتا ہو، ایسے رو رہے تھے جیسے غموں کا مارا ہوا رو رہا ہو، اور کہہ رہے تھے آہ آہ افسوس افسوس، ہائے ہائے من قلت الذات و بعد السفر و وحشت الطریق، راستہ بہت لمبا، اندھیرا بھی بہت ہے، توشہ بہت تھوڑا ہے، ہائے میرا کیا بنے گا۔ میرے دوستو، دنیا سے دل متاثر ہوئے، اس لیے آخرت کی عظمت، جہنم کا خوف، جنت کا شوق، اللہ کی عظمت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت اور شان دلوں سے نکل گئی۔ اذا عظمت امتی الدنیا نزعت منها ہیبت الاسلام، جب دنیا کی عظمت آئے گی اللہ کہتے نزعت کا کیا مطلب؟ اللہ کہتے ہیں تمہیں دین کی عظمت سے محروم کر دوں گا۔ نزعت کا مطلب یہ ہے تمہیں محروم، چھین لوں گا تم سے، سلب کر لوں گا تم سے آخرت کی عظمت کو، اپنی عظمت کو، نبی کی عظمت کو، نبی کی شان کو چھین لوں گا تم سے، جب تم نے دل میں دنیا کی محبت کو بٹھایا تو۔ اس لیے ہمارے نبی کا ارشاد ہے حب الدنیا رأس کل خطیئہ، ساری برائیوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ دل متاثر ہو دنیا سے نہیں، مال اور پیسے سے نہیں، دنیا والوں سے نہیں، عہدے داروں سے نہیں، حکومت سے۔ ہمارے حائی صاحب اللہ کا شکر ہے ایسے تھے کہ ہم نے تو ان کو دیکھا نا، آپ میں سے بہت ساروں نے ان کو دیکھا کہ دنیا کی ان کی نگاہوں میں وقت تھی نہیں، دنیا کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ وہ حکومت والوں سے ایسے بات کرتے تھے کہ جیسے ہمیں ایک عام سے چپڑاسی سے بھی بات نہیں کر سکتے۔ تو دنیا دل سے نکل جائے، دل متاثر ہو دنیا سے نہیں، اللہ سے متاثر ہو۔ بھائی کس سے متاثر ہو؟ سب بتائیں۔
اللہ سے، اللہ پاک کی عظمت، اللہ پاک کی کبریائی، اللہ پاک کی شان، اف، کوئی تصور کر سکتا ہے اللہ کتنا بڑا ہے؟ البدایہ والنہایہ کی حدیث ہے، ہمارے نبی فرماتے اللہ نے مجھے اجازت دی ہے اس بات کی کہ میں تمہیں بتاؤں کہ جن 4 فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے نا، جن 4 فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، ان میں سے ایک فرشتے کی کان کی لو سے لے کر کندھے تک کا فاصلہ 700 برس کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ 700 برس ٹرین یا کار یا موٹر سائیکل کے نہیں، پتہ نہیں کون سے 700 برس۔ ویسے تو کہتے ہیں آسمان 500 برس ہے، حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں کہ زمین سے لے کے آسمان تک کا فاصلہ 500 برس کا ہے، مگر سائنسدان تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو جا کے فضاؤں میں دیکھا ہے کہ لاکھوں برس کے بعد بھی انسان آسمان پہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ 500 برس سے مراد ہمارے والے 500 برس نہیں ہے، اس سے مراد آخرت کے 500 برس ہے، اور آخرت کا ایک دن 1000 برس کے برابر ہے۔ اسی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے گئے تھے، جب ان کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا تھا، جب آسمان پہ ان کو اٹھا لیا گیا تھا، یہودی ان کو شہید کرنا چاہتے تھے، یہودی ان کے دشمن ہو گئے۔ یہودیوں کی عادت ہے وہ اپنے سوا کسی کو برداشت نہیں کرتے، یہ یہودیوں کی عادت ہے، وہ اپنے سوا دنیا میں کسی کو برداشت ہی نہیں کرتے، اسی لیے آج کل وہ گریٹر اسرائیل بنانے کے چکر میں یہودی اپنے سوا کسی کو برداشت ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم رہے اور کوئی نہ ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے معجزے دکھائے تو دنیا ان کی قائل ہو گئی، دنیا ان کی معتقد ہو گئی، ان پہ ایمان لے آئی۔ انہوں نے کہا ان کی کیوں مانی جائے، جو ہمارا پہلے سے چکر چل رہا ہے وہی ٹھیک تھا، تو ان کے پیچھے لگ گئے شہید کرنے کے لیے۔ عیسیٰ علیہ السلام ان سے بھاگ کر ایک کمرے میں گھسے، اللہ نے اس کی چھت کو پھاڑا، ان کو آسمان پہ اٹھا لیا، اور انہی کا ایک آدمی اندر داخل ہوا، اللہ نے اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو وہ تو ان کا اپنا تھا، لیکن شکل بن گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی، اور اس کو پکڑ کے سولی چڑھا دیا، اور سمجھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ لیکن اللہ نے فرمایا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، نہ ان کو سولی چڑھایا، بس ان کو اشتباہ ہو گیا۔ شبه لهم، اللہ نے ان کے اپنے ساتھی کی شکل ایسی بنا دی کہ ان کو دھوکہ لگ گیا۔ اب وہ آسمان پہ ہیں، جس وقت وہ آسمان پہ اٹھائے گئے تھے اس وقت ان کی عمر تھی 33 سال۔ کتنے سال بتاؤ بھائی؟ 33 سال۔ جب وہ انقریب اتریں گے نا، انقریب وہ اتریں گے، آسمان سے اتریں گے، امام مہدی کا زمانہ ہوگا، دجال کا دورہ ہوگا، ساری دنیا میں دجال فساد مچا چکا ہوگا، لوگوں کو کافر بنا رہا ہوگا، اپنی خدائی کا ڈھنڈورا پیٹ رہا ہوگا، تو اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت امام مہدی کی نصرت کے لیے آسمان سے نیچے اتاریں گے۔ جب آسمان سے نیچے اتریں گے نا تو اس وقت بھی ان کی عمر 33 سال ہی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے سال اوپر تھوڑی گزارے، انہوں نے تو 2 دن گزارے۔ بھائی 500 سال ہمارے نبی سے پہلے کے، 1500 سال یہ ہو گئے، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 2000 سال، اور 2000 سال وہاں کے کتنے شمار ہوتے ہیں؟ 2 سال۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ کتنے دن گزار کے آ رہے ہیں؟ نیچے صرف 2 دن گزار کے آ رہے ہیں، تو 2 دن میں تو آدمی بڑا نہیں ہوتا۔ تو آپ فرماتے عرش کو اٹھانے والے 4 فرشتوں کا جو قد کاٹ ہے نا وہ کیسا ہے؟ کان کی لو سے لے کے کندھے تک کا فاصلہ 700 برس کا فاصلہ ہے، اور اس سے مراد آخرت کے سال ہے۔ تو بتائیے کتنا لمبا قد کاٹ ہوگا اس فرشتے کا۔ ارے جس خدا نے اس فرشتے کو بنایا وہ اللہ کتنا بڑا ہوگا، اس کی عظمتوں سے کیوں متاثر نہیں ہے، اس کی کبریائی سے کیوں متاثر نہیں ہے، اس کا خوف دل میں کیوں نہیں ہے، اس کا حکم توڑتے ہوئے ہم کیوں نہیں گھبراتے، ہم کیوں نہیں کپ کپاتے؟ اوور اسپیڈ جا رہے ہو، اچانک ایک کیمرہ سامنے آئے، کڑچ تصویر بن گئی، اور سامنے سے گاڑی آ رہی ہے موٹر وے والوں کی،
تو ڈرائیور کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ارے اور مر گئے بھائی، کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ اور ساتھ والا بھی کہتا ہے یار مروا دیا، میں تمہیں کہہ نہیں رہا تھا کہ بھائی ایسا چلو۔ اب جب وہ آتا ہے تو یہ چاہے کتنے اچھے خاصے 17 18 19 20ویں گریڈ کے افسر ہوں، لیکن ان کی شکلیں اتنی سی ہوتی ہیں، اور کہتے ہیں جی مہربانی کر لیں اس دفعہ گنجائش دے دے۔ موٹر وے والوں کہتے ہیں اس دفعہ گنجائش دے گا، نہیں چالان تو ہوگا۔ جتنا خوف ہمیں موٹر وے کی پولیس سے ہے، کیا اچھا ہوتا کہ اتنا ہی، کم از کم اتنا ہی خوف ہوتا ہمارے دل میں اللہ کا، اللہ کے حکم کو توڑنے کا۔ میرے دوستوں، دل دنیا سے نہیں کس سے متاثر ہونا چاہیے؟ سب بتائیں بھائی، آپ بول نہیں رہے، کیا مسئلہ ہے؟ سو رہے ہیں کیا سارے؟ دل کس سے متاثر ہونا چاہیے؟ اللہ سے۔ اللہ کا نام ایسے لے کہ دل کپ کپا جائے۔ اللہ کی ذات سے دل متاثر ہو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں سے دل متاثر ہو۔ ہمارے نبی کا کیا آپ کی شان ہے، کیا آپ کا رتبہ ہے، کیا آپ کا مقام ہے، کیا اللہ نے آپ کو بڑائی عطا فرمائی ہے، اس سے دل ہماری نوجوان نسل کا دل اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے، آپ کے معجزات سے، آپ کی کرامات سے متاثر ہو تو کبھی وہ کافروں کے پیچھے نہیں چلے گا۔ لیکن ہمارے ماں باپ نے اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت بٹھائی نہیں، نبی کی عظمت بٹھائی نہیں، نعتیں یاد کروا دیے، عظمت نہیں بٹھائی، عظمت نہیں بٹھائی۔ ہمارے دیندار لوگ بھی اپنے بچوں کو نعتیں یاد کروا دیتے، لیکن ان کے دل متاثر ہو جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے، یہ نہیں کرتے۔ یہ تبلیغ والے کہتے ہیں نا ہمارے بھائی اپنے گھروں میں دعوت کا ماحول بناؤ، کیا مطلب؟ اللہ کی ذات سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے ہمارے بچے بچے کا دل متاثر ہونا چاہیے۔ نبی کا نام سن کے رونا آ جایا کرے، حضور کا تذکرہ چھڑتے ہی دل باغ باغ ہو جانا چاہیے، اللہ کی باتیں سنتے ہی ایمان تازہ ہو جانا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سن کے دل باغ باغ ہو جائے، محبت جوش مارنے لگے۔ ہم اپنے نبی سے کتنے متاثر ہیں؟ ہر ایک کی زندگی کا اسٹائل بتائے گا کہ یہ اپنے نبی سے کتنا متاثر ہے، اسٹائل بتائے گا کہ کتنا اپنے نبی سے متاثر ہے، اس کی زندگی کا انداز بتائے گا، اس کا کردار بتائے گا، اس کا رنگ و روپ بتائے گا کہ یہ اپنے نبی سے کتنا متاثر ہے۔ متاثر نہیں ہے، دھوکہ ہے ہمیں۔ ربیع الاول میں صرف جلسے کر لینا یہ نبی کی شان سے متاثر ہونا نہیں ہے۔ نبی کی شان سے جو متاثر ہوتا ہے اس کے دن بھی حضور کی حضور کے مشابہ ہوتے ہیں، اس کی راتیں بھی حضور کی راتوں کے مشابہ ہوتی ہیں، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کی غمیاں، اس کی خوشیاں، اس کی پوری زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جھلک رہی ہوتی ہے، جھلک رہی ہوتی ہے۔ وہ دور سے نظر آتا ہے کوئی محمد ہی آ رہا ہے۔ جو عاشقان رسول ہوتے ہیں، جو عاشقان رسول ہوتے ہیں وہ سنت کو اس لیے اپناتے ہیں کہ سنت ہے، اور ہم سنت کو اس لیے چھوڑتے ہیں کہ سنت ہی تو ہے۔ یار اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے بھائی، اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے، سنت ہی تو ہے، کوئی فرض ہے کیا؟ اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے۔ جو عاشقان حضرت امام الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، تو ایسی بے خیالی میں، بے توجہی میں مسجد میں بائیں پاؤں سے داخل ہو گئے۔ رات کو کسی کہنے والے سے سنا، رات کو سوئے ہوئے تھے، اچانک سنا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے یہ عجیب بات ہے کہ محبت کے دعوے ہیں اور سنت کی خلاف ورزی ہے، اور بائیں پاؤں سے مسجد میں داخل ہو رہے ہیں اور شیخ بنے ہوئے۔ صبح کو اٹھ کے رو رو کے اللہ سے معافیاں مانگی، اللہ معاف کر دے،
حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے شیخ ہیں. فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے. مستقل مکہ معظمہ میں ان کا قیام رہتا تھا. سارا دن ساری رات ان کی عبادت میں گزرتی تھی. تو ایک دفعہ انہوں نے وضو کیا تو جلدی جلدی میں وضو کر رہے تھے تو سارا وضو تو کیا سنت کے مطابق, بازو دھوئے 2 دفعہ اور رات کو سو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی. خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی اور فرمایا فضیل تجھ سے مجھے امید نہیں تھی کہ تو بھی میری سنت کو چھوڑ دے گا. تو ایسا نہ کر, کم از کم اپنا ہو کہ تو بھی ایسے کر رہا ہے. اس سے اندازہ لگائیے کہ سنت کی خلاف ورزی سے آقا کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا. وہ مسلمان جو اپنے چہرے پہ داڑھی رکھنے کو آر سمجھتے ہیں, سر پہ ٹوپی رکھنے کو آر سمجھتے, پگڑی پہننے کو آر سمجھتے, ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آقا کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا جب یہ اپنی داڑھی کے بال نائی کے حوالے کر کے آ جاتے ہیں اور وہ گٹر کے حوالے کر دیتا ہے تو آقا کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. تعصي الإله وأنت تظهر حبه وهذا لعمري في الفعال بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر کو لکھا ہے فضائل اعمال میں کہ تو عجیب آدمی ہے, محبت کے دعوے بھی تیرے ہاتھ سے نہیں جاتے اور پھر نافرمانیاں بھی کرتا ہے. یہ کون سا عشق ہے؟ لو کان حبک صادقا لأطعته, اگر تیری محبت سچی ہوتی تو اشارے پہ چلتا, فرما بردار ہوتا, تابع دار ہوتا. اور یہ تو اصولی بات ہے, ان المحب لمن يحب مطیع, جس سے پیار ہوتا ہے اس کی اطاعت مجبوری بن جاتی ہے, اس کی اطاعت مجبوری بن جاتی ہے. ناراض نہیں ہونا. یہ جو ہم تبلیغ والے ہیں نا, انہیں بھی سنت پہ چلنے کا شوق نہیں ہے. یہ سنت کے دائی تو ہیں لیکن سنت کے عامل بھی, میں بھی چونکہ انہی میں سے ہوں نا تو اپنے آپ کو بھی شامل کر کے کہہ رہا ہوں, نہیں ہے ہم ابھی. ہاں ہمارے اکابر بے شک ایسے ہی تھے, ایسے ہی ہے. ایک دفعہ مولانا نظر محمد صاحب نے وضو کیا تو میں تھا حضرت مولانا جمشید صاحب کی خدمت میں. تو حضرت مولانا جمشید صاحب, حضرت مولانا نظر الرحمان صاحب, حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب, ہمارے یہ 3 بزرگ تھے رائے ان کے. ان تینوں کا وضو خانہ اور بیت الخلاء ایک تھا, چوتھا ان کو کوئی استعمال نہیں کرتا تھا. یہ 3 ہی اس کو استعمال کرتے تھے. وضو خانہ, ایک وضو کی چوکی بنی تھی, ٹوٹی بنی ہوئی تھی, اسی میں غسل بھی کرتے تھے, اور ایک بیت الخلاء تھا. پرانا مرکز جنہوں نے دیکھا ہوگا انہوں نے دیکھا ہوگا. تو میں چونکہ مولانا جمشید صاحب کی خدمت میں تھا تو مولانا نظمان صاحب بھی وضو کرنے کے لیے تشریف لے آئے. جب وہ نکلے باہر وضو کر کے تو مجھے فرمانے لگے, وہ وضو ٹوٹی سے نہیں کرتے تھے, اب پتہ نہیں ورنہ ٹوٹی سے نہیں کرتے تھے, چھوٹا سا گیلن رکھا تھا انہوں نے, اسی سے وضو کرتے تھے. تو وضو کر کے گیلن کو اوپر رکھا, ڈھکن ساتھ رکھا ہوا تھا. مجھے فرمانے وضو کر کے خود نکلنے لگے, مجھے فرمانے لگے کہ یہ ڈھکن ذرا اوپر رکھ دو. میں داخل ہوا, ڈھکن اٹھا کے اوپر رکھا. مجھے فرمانے لگے ڈھکن اٹھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھا تھا, بسم اللہ پڑھی تھی. اب میں خاموش. کہنے لگے ڈھکن لگاتے ہوئے بسم اللہ پڑھی تھی. اب میں خاموش. اور جب وضو کرتے تھے تو جب وضو کر کے نکلتے تھے تو وہاں چھت تھی, اوپر گیلری تھی, نیچے چھت تھی, برآمدہ تھا, مشورے کا برآمدہ کہلاتا تھا وہ. تو وہاں تو آسمان نظر نہیں آتا نا, جبکہ سنت ہے کہ وضو کے بعد آسمان کو دیکھ کے دوسرا کلمہ پڑھا جائے. تو حضرت مولانا صاحب وضو خانے سے نکلتے ہی یوں کرتے ہوئے, یوں کرتے ہوئے سارا برآمدہ کراس کرتے تھے اور آسمان پہ نظر ڈال کے پھر پڑھتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.
اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے انتقال سے پہلے آخری زمانے میں بہت ضعیف ہو گئے تھے، تو کوئی وضو کرا رہا تھا ان کو، میواتی وضو کرا رہا تھا ان کو، تو وضو کراتے ہوئے اس نے پانی کوہنی سے گٹے کی طرف ڈالا، یوں، چونکہ کمزوری زیادہ تھی تو یوں بازو لٹک رہے تھے، اٹھانے کی قوت نہیں تھی تو بازو لٹک رہا تھا، تو خادم کو چاہیے تھا کہ بازو اٹھاتا اور پھر پانی ڈالتا یوں ہتھیلی سے کوہنی کی طرف، اس نے ڈالا کوہنی سے ہتھیلی کی طرف، جب اس نے یوں ڈالا تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ چیخ اٹھے اور فرمایا، ہوئے اس عمر میں مجھے کافر بناتے ہو، اس عمر میں مجھے کافر بناتے ہو۔ حالانکہ اس آدمی کافر نہیں ہوتا، لیکن محبت جتنی شدید ہوتی ہے نافرمانی اتنی بری لگتی ہے، چاہے ہلکی سی ہی کیوں نہ ہو نافرمانی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے اتنا دل متاثر ہو، اتنا دل متاثر ہو، اتنا دل متاثر ہو کہ کوئی قدم ہمارا ان کے طریقے سے ہٹ کے نہ اٹھے۔ یہ جتنے دین کی محنت سے اور دین سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان سے درخواست ہے پگڑی پہنا کرو یار، ہمارے آقا کی سنت ہے، اسے زندہ کرو، اس کا ماحول بناؤ، اس کی فضا بناؤ، سفید لباس زیادہ پہنو، ہمارے آقا کو یہ زیادہ پسند تھا، دوسرے لباس بھی، دوسرے رنگ بھی ٹھیک ہے لیکن سفید کو زیادہ ترجیح دو، سر پہ پگڑی ضرور پہنو، جن کے چہروں پہ پوری داڑیاں نہیں ہیں وہ پوری داڑھی رکھو، آدھی نہیں پوری رکھو۔ دنیا میں دو ہی چہرے ہیں، تین چہرے نہیں ہیں، دنیا میں دو ہی چہرے، ایک وہ چہرہ جس کی اللہ نے قسم کھائی ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ نے قسم کھائی ہے ایک چہرے کی، وَالضُّحَىٰ، اے میرے نبی تیرے روشن چہرے کی قسم۔ قسم آدمی بڑی چیز کی کھاتا ہے نا، چھوٹی چیز کی تو نہیں کھاتا۔ کون سی بڑی چیز؟ یا وہ چیز جس کا درجہ بہت بڑا ہے، یا اس چیز کی جس کا فائدہ بہت زیادہ ہے۔ کسی بھی لحاظ سے بڑی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے، ہلکی پھلکی چیز کی قسم نہیں کھائی جاتی۔ اللہ فرما رہے وَالضُّحَىٰ، اے میرے نبی تیرے روشن چہرے کی قسم۔ روشن چہرہ بھی اس کا پتہ نہیں ترجمہ بنے گا کہ نہیں بنے گا۔ ضحیٰ، ضحیٰ پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ ضحیٰ اس روشنی کو کہتے ہیں جو 10-11 بجے ٹھیک ٹھاک ٹکا کے جو روشنی سورج ڈالتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں ضحیٰ۔ یعنی ضحیٰ اس روشنی کو کہتے ہیں جس پہ نگاہ ٹک ہی نہ پائے، جس پہ نظر جم ہی نہ پائے، اس کو کہتے ہیں ضحیٰ۔ اگر نظر ٹک رہی ہے تو وہ ضحیٰ نہیں ہے، وہ اشراق ہے، وہ شروق ہے۔ ضحیٰ اس روشنی کو کہتے ہیں جس پہ نظر ٹک ہی نہ پائے، جم ہی نہ پائے۔ تو اللہ کہتے ہیں اے میرے نبی تیرے اس چہرے کی قسم جس پہ نور کی تجلیوں کی وجہ سے کسی کی نظر ہی نہیں ٹک پاتی۔ کیا تیرا روشن چہرہ ہے، کسی کی نظر ہی نہیں جم پاتی تیرے چہرے پہ۔ واللیل اذا سجا، اور تیری ان زلفوں کی قسم جو رات کی سیاہی کی طرح سیاہ ہے۔ ایک یہ چہرہ ہے، دنیا میں دو ہی چہرے ہیں، دنیا میں دو ہی چہرے، دنیا میں دو ہی چہرے۔ ایک چہرہ وہ ہے جس کی خود بنانے والے نے قسم کھائی ہے، اور ایک وہ چہرہ ہے جس سے اللہ کو بھی نفرت ہے، اللہ کے نبی کو بھی نفرت ہے، سارے نبیوں کو نفرت ہے، سارے ملائکہ کو نفرت ہے، اور سارے ولیوں کو نفرت ہے، سارے شہیدوں کو نفرت ہے، سارے صدیقین کو نفرت ہے، اور سارے اللہ کو ماننے، اللہ کی ماننے والوں کو نفرت ہے۔ ایک وہ چہرہ ہے۔ بتائیے کون سے چہرے کو اختیار کرنا چاہیے؟ بھائی بتاؤ بھائی،
جس کی عظمت کی قسم اللہ نے کھائی ہے، اس کو اپنانا چاہیے نا۔ وہ چہرہ ہے جس پہ داڑھی بھی ہے، جس چہرے کی مونچھیں کتری ہوئی ہیں، جس چہرے کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، جس چہرے کی زبان اکثر خاموش رہتی ہے، کسی کی دل آزاری نہیں کرتی وہ زبان، یہ وہ چہرہ ہے جس چہرے کی اللہ نے قسم کھائی ہے، جس کے کان کبھی حرام کی طرف نہیں لگتے، جن کانوں نے کبھی گانا نہیں سنا، کبھی میوزک نہیں سنا، کبھی شہوت کے ساتھ کسی غیر محرم کی آواز کی طرف وہ کان نہیں لگے، ان کانوں والا چہرہ، اس کی اللہ نے قسم کھائی ہے، یہ ہمارے آقا کا چہرہ ہے۔ تو بھی بتاؤ، ہمیں چہرہ اپنے آقا کے مشابہ، اپنے آقا کے چہرے کے مشابہ کرنا چاہیے یا اس کے مشابہ کرنا چاہیے جس سے اللہ اور اس کے نبی کو، سارے نبیوں اور ملائکہ، اہل اللہ اور اولیاء کو نفرت ہے، ویسا چہرہ بنانا چاہیے؟ بتاؤ بھی کون سا چہرہ بنانا چاہیے؟ ہاں، تو کیا خیال ہے، اپنی زندگی کو سنت میں ڈھالنے کے لیے تیار ہیں؟ بھئی ہاں نہ تو کریں نا، ڈھالیں گے نا سنت میں، سچے عاشق بن جائے تو سارا سال ہی ربیع الاول ہے، ہر رات ربیع الاول ہے، ہر دن ربیع الاول ہے، اور دن تو بہت بڑا ہے، رات تو بہت بڑی ہے، ہر لمحہ ربیع الاول ہے، ہر سانس ربیع الاول ہے، اس لیے کہ نبی کے عشق میں ہے، نبی کی محبت میں ہے، نبی کے اسٹائل میں ہے، نبی کے روپ میں ہے، نبی کے طریقے میں ہے، اور پھر اس پہ خود بھی آنا ہے اور ان کو بھی اس پہ لانا ہے۔ لیکن وہی پاتا ہے اوروں کو اس پر لانے کا ذریعہ وہی بن پاتا ہے کہ جو خود اس پر عامل ہوتا ہے۔ اس لیے میں بھی، آپ بھی اس کی نیت کریں، اس کو ایسا رواج دیں، ایسی اس کی محنت اور کوشش کریں کہ ہر طرف سنت ہی سنت ہو۔ یار 14 اگست سے ہم سبق نہیں حاصل کرتے، 14 اگست میں کیا ہوتا ہے؟ موٹر سائیکل والے نے بھی جھنڈی لگائی ہوتی ہے، کار والے نے بھی جھنڈی لگائی ہوتی ہے، بس والے نے بھی جھنڈی لگائی ہوتی ہے، اور اسکول میں بھی جھنڈی لگی ہوئی ہے، گھروں پہ بھی جھنڈی لگی ہوئی ہے، بچے آ کے گھروں میں 20 جھنڈیاں لگا دیتے، بیج بھی پہنے ہوئے، اور یہ موٹر سائیکلوں پہ پھرنے والے آوارہ نوجوان، ان کے ہاتھوں میں بھی جھنڈے ہوتے اور زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہوتے۔ کم از کم جتنی 14 اگست میں پاکستان سے محبت کی فضا ہوتی ہے، کم از کم اتنی تو فضا ہم اپنے ہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بنائیں، سنت کو زندہ کر کے۔ ساری عورتیں پردہ داروں، سارے نوجوان پرہیزگاروں، سب کے سب پکے نمازی ہوں، بچوں کے سروں پہ بھی ٹوپیاں ہوں، ان کے بھی ٹخنے ننگے ہوں، انہوں نے بھی شلوار کرتا پہن رکھا ہو، ان کے سروں پہ بھی پگڑیاں بندھی ہوئی ہوں۔ اس منظر کو دیکھ کر اللہ کتنا خوش ہوگا، بھئی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو یہ ماحول بنائیں گے انشاءاللہ، یہ فضا بنائیں گے انشاءاللہ، خود بھی اس پہ آئیں، اوروں کو بھی اس پہ لائیں، اور اب اللہ کی مخلوق کے حقوق کا ضرور خیال کریں، اللہ کی مخلوق کے حقوق کا ضرور خیال کریں۔ اللہ پاک کو بہت ناپسند ہے کسی کی دل آزاری۔ ہم لوگ بولتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ اس سے اگلے کا دل دکھے گا، ہم نہیں سوچتے بالکل۔ ایک ساتھی مشورے میں دیر سے آتا ہے نا، ایک ساتھی مشورے میں دیر سے آتا ہے، گشت میں دیر سے آتا ہے، ہم بالکل رعایت نہیں کرتے کہ میرے ان بولوں سے اگلے کے دل پہ کیا بیتے گی۔ آپ کو کیا پتا کہ وہ کیوں دیر سے آیا ہے؟ پتہ نہیں کیا مجبوری تھی اس کو، ابھی بھی جو آیا ہے کتنی قربانی سے آیا ہے۔ اگر ہم کہہ دیں مشورے میں دیر سے آنے والے ساتھی کو، ہاں بھائی آج کل کہاں پھنسا دیا ہے اپنے آپ کو، آج کل لیٹ آ رہے ہیں آپ، کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ بتائیے کتنا دل دکھے گا ان باتوں سے۔ لیکن اگر وہ آئے اور آپ کہیں ماشاءاللہ بھائی آ گئے بھائی، اللہ کا شکر ہے آپ تشریف لے آئے، جگہ دو بھائی آگے یہاں تشریف لائے،
کتنا ساتھیوں کا دل جڑے گا، کتنی آپس میں محبتیں بڑھیں گی. ہم لوگ تبلیغ میں ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں، ڈکٹیٹر. دل آزاری تو گناہ رہا ہی نہیں، غیبت کرنا گناہ ہی نہیں رہا، تنقید کرنا گناہ نہیں رہا، تبصرے کرنا گناہ ہی نہیں رہا. یہ گناہ ہی نہیں رہے، سچ کہہ رہا ہوں. کسی کے بارے میں رائے قائم کرنا، کسی کے بارے میں گمان قائم کر لینا، یہ کبیرہ گناہ ہے. اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. اے ایمان والو، بدگمانیاں نہ کیا کرو، بدگمانی گناہ ہے. ان بعض الظن اثم، تھوڑی سی بدگمانی بھی گناہ ہے. بعض الظن، پوری بدگمانی نہیں، تھوڑی سی بدگمانی بھی گناہ ہے. اگر کسی ساتھی کے گشت میں تاخیر سے آنے سے آپ کے دل میں یہ آیا، دکان میں بیٹھا ہوگا، کوئی آ گیا ہوگا گاہک، بیٹھا ہوگا کہیں گپے لگا رہا ہوگا، عظمت نہیں ہے دین کی اس لیے دیر سے آتے ہیں. آپ کے دل میں یہ خیال آیا، پھر آگے چلا گیا، یہ ہے بعض الظن. بعض الظن، بعض الظن اسم، تھوڑی سی بدگمانی بھی گناہ ہے. اس لیے کسی کی حد تلفی نہ ہو، کسی کی بے اکرامی نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو، سب سے محبت ہو. اور جب ہمیں تواضع اور سب سے اپنا حقیر ہونا، سب سے زیادہ اپنا گنہگار اور گرا پڑا ہونا، جب تک ہمیں اس کا یقین نہیں آئے گا تب تک ہم اللہ کی معرفت سے محروم رہیں گے. حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے اللہ کی معرفت، بڑا اچھا زبردست ملفوظ ہے، سننے کا ہے. اللہ کی معرفت اس شخص پر حرام ہے جو اپنے آپ کو فرنگی کافر سے بھی اچھا سمجھتا ہو. اللہ کی معرفت اس پہ حرام ہے. اور ایک اور ملفوظ انہی کا، وہ فرماتے اللہ تک واصل نہیں ہو سکتا وہ شخص جو اپنے آپ کو کتے سے بھی اچھا سمجھتا ہو. یہ بھی انہی کا ملفوظ ہے. نہیں، الفاظ بدل گئے. تب تک کوئی شخص اللہ تک واصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے آپ کو کتے سے بھی بدتر نہ سمجھے، تب تک اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. واصل کہتے ہیں اللہ تک پہنچنے والے کو، نہیں پہنچ سکتا. تو اس لیے بھائیو، میں اور آپ اللہ پاک سے وہ صفات مانگیں جن صفات سے انسان اللہ کی نظروں میں مقبول بنتا ہے، اللہ والا بنتا ہے، نیک بنتا ہے. اور اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹوں کو، اپنے بڑوں کو، سب کو اللہ پاک کی ذات سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان سے متاثر کریں گے کوشش انشاءاللہ. اپنے گھروں میں، اپنے علاقوں میں، محلوں میں اس کی فضا بنائیں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.